قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ عام طور پر ہمارے یہاں جب صبر بولا جاتا ہے تو صبر سے بڑی محدود مراد ہوتی ہے۔ صبر سے مراد یہ لیتے ہیں لوگ کہ بس جب کوئی مصیبت مشکل آ جائے تو رونا دھونا نہ کرے آدمی، بس اس کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں صبر بڑا اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ صبر آتا ہے استقامت اور جمنے کے معنی میں۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وَلْيَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر صبر کرنا۔ کیا معنی؟ ڈٹ کے رہنا، جتنی بھی دین کی دعوت آئے اس سے ہٹنا نہیں، ڈٹ کے رہنا۔ اور قرآن میں بھی یہ معنی ڈٹنے کا، جمنے کا بار بار استعمال ہوا ہے۔ تو صبر اسلام کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں 3 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1 صبر علی المصیبہ، کہ مصیبت آئے تو صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا، اللہ سے شکوہ نہ کرنا، اللہ کی تقدیر کے خلاف باتیں نہ کرنا۔ نمبر 2 صبر علی الطاعہ، نیکی پر ڈٹ جانا، جو اصحاب کہف نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اب تو ہمیں اللہ کی سمجھ، اللہ کی توحید کی سمجھ میں آ گئی ہے اور اب کچھ بھی ہو جائے ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کو استقامت کہتے ہیں، جس کے اللہ نے قرآن میں بڑے فضائل سنائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے دل پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، استقامت بڑا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہو گیا صبر کا، نیکی جو کر رہے ہیں اس نیکی پر قائم رہنا۔ یہ نہیں کہ آج رات تہجد لمبی پڑھ لی، کل فجر بھی چھوڑ کے بیٹھ گئے، 4 نمازیں بھی چھوٹ گئی۔ آج اگر 1000 روپے صدقہ کر دیا، اب 2 مہینے یاد ہی کوئی نہ آیا۔ ڈٹنا، جو بھی نیک عمل ہو اس پر مضبوط رہنا، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے پر، اپنے ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے پر، پڑوسی کے حقوق، کاروبار میں امانت دیانت کرنے پر، ہر نیکی پر پکا رہنا، چھوڑنا نہیں اس کو۔ اور تیسرا معنی صبر کا ہے صبر علی المعصیہ، گناہ سے رکنے میں ڈٹ جانا، کیونکہ صبر کا معنی ہے جمنا، تو گناہ کی خواہش سامنے سے آ رہی ہے، اس سے ہٹ جانا، یہ ہے صبر عن المصیبہ۔ وخضوعی وانکساری